ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں نے آپ سے قرآن پاک میں جو مختلف علامات اور رموز لکھے ہوئے ہیں اس بارے میں چند باتیں کی تھیں، اور غالباً بیشتر باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں علماء اوقاف نے جو قرآن پاک میں مختلف علامات لکھی ہیں کہ جہاں ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے، اس کی عام طور پر چند اقسام کی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ کچھ وقف کہلاتے ہیں متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ وقف آپ سن چکے ہیں، ان میں وقف لازم ہے، اس کے اندر وقف مطلق ہے، اس میں وقف مجوز ہے، اور اس کے اندر وقف جائز بھی ہے، اور اس میں ایک تھا وقف مرخص۔ یہ جو 5 وقف ہیں یہ تو ہیں متفق علیہ۔ 4 وقف ایسے ہیں جن کو علماء اوقاف نے مختار علیہ وقف شمار کیا ہے، جن کو علم اوقاف والوں نے بڑا پسندیدہ شمار کیا ہے۔ یعنی ان موقع پر اگر آپ وقف کر دیں تو بالکل تمام حضرات کے نزدیک ایک طرح سے یہ بھی متفق ہی ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ سے پیچھے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جو مختار علیہ وقف ہیں وہ 4 ہیں، وہ بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ وقف النبی علیہ السلام آپ کے سامنے آیا تھا، وقف غفران آیا تھا، وقف جبریل آیا تھا، اور ایک وقف معانقہ آیا تھا۔ یہ جو 4 وقف تھے یہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب آخر کے اندر ہے مختلف فی، وہ وقف جس کے اندر کچھ اختلاف ہے علم اوقاف والوں کا۔ اختلاف کا مطلب ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہاں وقف مناسب نہیں ہے، بعض دوسروں کو قول ہے وہاں وقف کر سکتے ہیں۔ 4 وقف وہ بھی شمار ہوتے ہیں، اس میں سے میں آج ایک آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ہے کہ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا قاف لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا قاف، وہ 2 نقطے والا قاف، جسے ہم پنجابی میں بڑا قاف کہتے ہیں، چھوٹا قاف بڑا قاف، قینچی والا قاف لکھا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں مخفف ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ قیل علیہ الوقف، قیل علیہ الوقف، کہ یہاں پر بھی وقف کہا گیا ہے۔ اس میں مختلف فی ہے کہ بعض حضرات تو کہتے ہیں یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، بعض کا کہنا ہے وقف نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بعض ائمہ نے یہ بات لکھی ہے، قرہ حضرات نے، کہ جو وقف لازم ہے یا وقف مطلق ہے یا وقف جائز ہے یا وقف مرخص ہے، یا اس کے علاوہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبریل، وقف غفران یا وقف معانقہ، بس یہاں اہتمام کے ساتھ ہر قاری پڑھنے والا وقف کرتا چلا جائے۔ اس کے علاوہ اگر قاف لکھا ہے، یا ابھی اس کے بعد آئے گا قف بھی ہے، وہ بھی ایک لفظ آتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہاں پر وقف نہ کیا جائے۔ لیکن یہ وقف مختلف فی کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، قیل علیہ الوقف، یعنی بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں پر وقف ہے۔ اب اس کے لیے مخفف کے طور پر چھوٹا سا قاف لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کہیں قاف چھوٹا سا آپ کو لکھا ہوا آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں وقف کر لیں، بعض کہتے ہیں وقف نہ کریں۔ یہ اتنا اہتمام کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ پہلے بھی شاید میں نے بات آپ سے عرض کی تھی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہم چونکہ خاص طور پر جو ہم عجمی لوگ ہیں جنہیں عربی سے مناسبت نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات صرف ٹھہرنے کی وجہ سے معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور قرآن کی آیات لمبی ہیں، عمومی طور پر ایک سانس میں بندے کے وہاں تک سانس نہیں جاتا، اب سانس تو آپ نے توڑنا ہے۔ اگر آپ ان اہتمام کے ساتھ ان رموز پہ سانس توڑتے چلے جائیں، جہاں جیم لکھی ہوئی ہے آپ غور کیجئے گا، آپ کو ہر سطر ایک ڈیڑھ سطر کے بعد جیم یا تا ضرور ملے گی آیت کے درمیان۔ تو ہمیں بس اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہاں وقف کریں۔ آپ کو نام نہ بھی یاد ہو، قیل علیہ الوقف کا کیا معنی ہے وہ علمی بات ہے، آپ کو نہ بھی یاد ہو، آپ صرف جیم، تا، میم تو لازم ہے، جیم اور تا یہ میں عرض کر چکا ہوں، وقف مطلق، وقف جائز، اسی طرح زا وقف مجوز، اسی طرح وقف مرخص، صاد، اور پھر وقف النبی علیہ السلام، وقف غفران، وقف منزل، وقف جبریل، یہ ساری ہماری سامنے چیزیں آئی تھیں۔ ان پر اب آپ وقف کرتے چلے جائیں۔ ان کے علاوہ قوف ہے، یا آگے کچھ اور علامات آئیں گی، قف ہے،
یا کچھ علامات آپ کو ایسی بھی ملیں گی جہاں لام الف لا لکھا ہوگا، اس کو وقف میں اس لیے شمار نہیں کیا جاتا کہ وہ تو وقف کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو وقف سے روکنے کے لیے ہے کہ یہاں آپ نے وقف نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ اسی کو وقف کفران میں بھی شمار کرتے ہیں کہ جہاں پر معنی بہت زیادہ بدل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے دو چار باتیں اور رہ گئی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی، ان اوقاف کا خیال کرنے کی، ان اوقاف پر توجہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ قرآن پر رہے گی، قرآن کے حروف پر رہے گی، الفاظ پر رہے گی۔ ادائیگی جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، ادائیگی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کر دوں گا۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو قرآن میں ہماری توجہ رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت اور قرآن کا صحیح قاری اور قرآن کا عالم اور عامل بنائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Free audio post production by alphonic.com.